السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کے ان 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے پورا ہو جانے کے بعد قیامت کی آمد ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو اس وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ان 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو، یعنی جب تک یہ 10 نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی قیامت نہیں آئے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا، جس میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی ناظرین سورج مشرق سے نکلتا ہے لیکن جب قیامت کا قرب ہوگا تو سورج مغرب سے نکلے گا، اور ناظرین یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ قیامت اب بالکل نزدیک ہے۔ اور دوسری نشانی دابۃ الارض کا نکلنا، یہ ناظرین ایک عجیب و غریب جانور ہوگا جو کہ زمین سے نکلے گا اور بڑی فصاحت کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اس کے پاس 2 پیغمبروں کی نشانیاں ہوں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس سے وہ ہر مومن کے چہرے کو منور کرے گا اور اسے جنت کی بشارت دے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کے پاس انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے ماتھے پر سیاہ مہر لگا دے گا اور انہیں جہنم کی وعید سنائے گا۔ اور ناظرین تیسری نشانی دجال کا نکلنا، جو کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور بڑی تیزی کے ساتھ ناظرین یہ پوری دنیا کی سیر کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے یہاں داخل نہیں ہو پائے گا۔ جہاں جائے گا لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے، لوگوں کو مردے زندہ کر کے دکھائے گا، آسمان سے پانی برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزے اگائے گی، اور کئی طرح کے ناظرین یہ شوکتیں دکھائے گا جو اصل میں آنکھوں کا دھوکہ اور جادو ہوگا۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اور ناظرین چوتھی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، عین اس وقت جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے۔ اور 5ویں نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور ناظرین یاجوج اور ماجوج 2 قبیلوں کا نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی، اور قرآن پاک میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو ایک دیوار کے اندر قید کر دیا ہے۔ اور ناظرین جب یہ نکلیں گے تو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز، جانور، چرند و پرند، انسان سب کھا جائیں گے، حتیٰ کہ دریا کا پانی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور 6ٹھی نشانی دخان یعنی دھوئیں کا نکلنا، ساری دنیا میں دھواں پھیل جائے گا، اور زمین میں دھس جانے کے 3 بڑے بڑے واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ اور سرکار نے فرمایا اس میں سے آخری یہ ہے کہ ایک آگ ملک یمن سے نکلے گی جو تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانکتی لے جائے گی، یعنی ناظرین یہ بالکل آخری نشانی ہوگی جس کا پورا ہو جانے کے بعد قیامت کی آمد ہوگی۔ جمعے کا دن ہوگا، پوری دنیا پر کوئی نیک انسان نہیں رہے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر پھٹ کے ایک دوسرے میں مل جائیں گے، حتیٰ کہ ناظرین خود اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی صرف اللہ کی ذات۔ کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ لِرَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، آج بادشاہت کس کی ہے؟ ناظرین جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، پھر وہ سور پھونکیں گے، اور پھر تمام مخلوقات دوبارہ سے زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے نکلے گی۔ کافر کہے گا یہ دن تو بہت سخت ہے، اور مومن کہے گا شکر ہے اس خدا کا جو ہمارا پروردگار ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔